جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، اس بارے میں۔ اچھا جی محترم بھائی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ یہ سورہ احزاب کی 49 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، بس انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بارے میں واضح ہے کہ اگر نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی سے پہلے یا چھونے سے پہلے ہاتھ لگانے سے مراد ہے کہ تعلقات قائم کرنے سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ واضح سری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کو اللہ نے نازل کیا، اہل ایمان کو خطاب کیا، تو یہ زبردست دلیل ہے اس بارے میں۔ پھر دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 237 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازمی ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یقیناً اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جی اس میں بھی یہی بات ہے کہ ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی مطلب چھونے سے پہلے، خلوت سیاح جس کو جماع کہتے ہیں، تعلقات قائم کرنا، اس سے پہلے جو ہے اگر طلاق ہو جائے تو پھر عدت بھی نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ بھی ہے، اور اس میں پھر یہ بھی بتا دیا کہ فرضتم لہن فریضۃ فنصف ما فرضتم، کہ جو تم نے حق مہر اس کے لیے مقرر کیا نا، اس میں سے نصف لازمی دو۔ جی تو نصف جو ہے وہ مقرر کردہ میں سے اس کو عورت کو دینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے کہ جاؤ میں یہ آدھا نہیں لیتی، جو آپ مجھے آدھا دے رہے ہو نا، میں یہ نہیں لیتی، اگر خود اپنی مرضی سے وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ یا خامد جو ہے اگر وہی کہے کہ میں آپ کو پورے کا پورا حق مہر ہی دے دیتا ہوں، نصف نہیں پورا ہی دیتا ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ بیان فرما کر شوہر کو اصل میں ترغیب دی ہے کہ پورا مہر دے دینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اس میں خطاب جو ہے وہ مرد کو ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اختلاف ہونے کے علاوہ ویسے ہی نکاح ہو چکا ہے تو مس کرنے سے پہلے، یعنی خلوت سیاح سے پہلے، چھونے سے پہلے خامد کی وفات ہو گئی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ بیوی کے لیے جو حق مہر لکھا تھا وہ حق مہر بھی اس کو پورا ملے گا، اور اس کو اس آدمی کی جائیداد میں سے حصہ بھی ملے گا، اور اس عورت پر پھر عدت گزارنا بھی لازمی اور ضروری ہوگا۔ جی یہ اس بارے میں واضح جو ہے روایت بھی آتی ہے، جو آپ صحیح سنن نبی داود کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے
بروہ بنت واشق والی کہ خامد صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، یعنی ان کے خامد جو ہے بروہ بنت واشق کے خامد صحبت سے پہلے فوت ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی اور اسے میراث میں سے حصہ بھی ملے گا۔ جی یہ سنن نبی داود میں 2114 نمبر اور سنن ترمذی کے اندر 1145 نمبر حدیث ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 اور اس کے ساتھ اگر 236 والی آیت بھی پڑھ لیں ساتھ تو انشاءاللہ سارے مسائل ہی آپ کے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، یعنی آپ کے سارے اشکال جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔